السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم ثم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین اللہم ثم آمین۔ الحمد للہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں قرآن کو اوپن کرنے کا موقع دیا، قرآن کو کھولنے کا موقع دیا، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کا موقع دیا، اور بہت ساری جو ہے وہ ہمارے میں گیپ آ گیا تھا ڈیو ٹو النس، تو اللہ کا کرم کہ آج دوبارہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، قرآن کلاس سے جوڑا۔ قرآن کلاسز سے جوڑنا یہ آپ کا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس پاک ذات کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں اس کیٹیگری کے لیے چن رکھا ہے جسے احادیث میں بیٹر کا درجہ دیا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ بیٹری کی کیٹیگری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈ کر رکھا ہے۔ جیسے آپ کسی گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے ایڈ ہوتے ہیں، مرضی سے لیفٹ ہوتے ہیں، مگر دس از دا اونلی گروپ، یہ وہ گروپ ہے، یعنی جو قرآن کورسز ہوتے ہیں یہ وہ کورسز اور وہ گروپس ہیں کہ جن میں نہ تو آپ اپنی مرضی سے ایڈ ہوتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے لیفٹ ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا ٹف لگا، کوئی کلاس ٹف لگی، ہم نے لیفٹ کر دیا، یا ہم بڑی خوشی سے ایڈ ہوئے، ایک دو دن کلاسز لی اینڈ دین لیفٹ۔ نو، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ ایڈ ہو رہے ہیں یا آپ لیفٹ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو چوز کرتا ہے کروڑوں لوگوں میں سے، کروڑوں انسانوں میں سے آپ کو اپنی دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنی بک کے لیے، آپ اپنی بک کو سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے آپ کو چوز کرتا ہے، دین آپ کو گروپ میں ایڈ کرواتا ہے، اور اگر اس سے لگے کہ وہ جو ہے قرآن جو اس کی بک ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا، اس کو باقی چیزوں پر فوقیت نہیں دی جا رہی، جو دوسری ہیں ان کو زیادہ پرائورٹیز دی جا رہی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ لیفٹ کروا دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی مرضی سے ایڈ ہوئے اور لیفٹ بھی آپ اسی کی مرضی سے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کیا تو آپ نے لیفٹ ہو گئے، نو۔ قرآن کلاسز ایسی کلاسز ہیں جس میں نہ تو آپ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مرضی سے کہیں لیفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہے اللہ رب العزت کے کلام کا، اور جو رائٹر ہے اس بک کا، تو اگر وہ نہ چاہے تو آپ اس کی بک کو ریڈ نہیں کر سکتے، بٹ اگر اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، یہ نعمت دی ہے، تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ناقدری سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب نے جو رسپانس دیا جب میں بیمار تھی، تو آپ لوگوں نے قرآن کلاسز کے بارے میں پوچھا، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ قرآن کلاسز سے جڑے ہوئے پیارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے، اور آپ واقعی میں سیریس ہو کر قرآن کو لے رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی نیت سے اور اس کو سمجھنے کی نیت سے اور قرآن کو جو ہے ایز اے موٹیویٹر لیں گی، تو قرآن آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں جگہ بنا لے گا۔
لیکن اگر قرآن کو آپ جسٹ ایز ریڈر لیں گی تو پھر قرآن اتنا ہی دے گا جتنا آپ لینا چاہتی ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی بک ہے کہ جب تک آپ اس کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، اس کو جو ہے وہ ڈیپتھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تو آپ جو ہے وہ اس کا علم جو ہے، جو خزانہ ہے اس کے پاس، وہ نہیں لے سکتی۔ تو قرآن کلاس کا آغاز کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے سورہ البقرہ، جو قرآن کلاس ہماری ہے تدبر القرآن، اس میں ہم سورہ البقرہ کے نمبر 4 تک کر چکے تھے۔ ڈیپتھ میں جا کر ہر ورڈ کو ہم نے جانا کہ کیا ہے، اور اس میں ایکچوئل میں جو اللہ تعالیٰ نے جس بیس پر یہ قرآن اپنی بک سٹارٹ کی، وہ ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے جان لیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ آج آیا ہم کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیا نمبر 5۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ آیا نمبر 5 ہے یہ۔ اچھا، اب اس کی بھی جیسے ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی ہیں، میں نے آپ کو ان کی کیٹیگریز بتائی تھی، ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے باقاعدہ آپ کو دکھایا تھا اور سمجھایا تھا ورڈ ورڈ لے کر کے، آپ جو ہے وہ قرآن کی جو ریئل ایسنس ہے اس کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ تو ہم نے پچھلی جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کیا تھا، اس میں تھا کریکٹرسٹکس آف متقین، ہم نے متقین کی صفات کو جانا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ قرآن ایکچوئل میں کس کے لیے ہے۔ تو جو پچھلی آیتیں ہم پڑھ چکے، اسی یہ جو آیت ہے وہ انہی پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور کامیاب مراد یعنی کامیاب ہو جانے والوں کا۔ تو اس کی ہم آیت کی جو ہے وہ 2 پارٹس کر لیتے ہیں، یعنی پارٹ 1 ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ اولئک، اولئک یہی لوگ، یا پھر وہی لوگ، جیسے ذالک جمع ہے وہ سب، اسی طرح اولئک وہ لوگ ہیں، یہی لوگ۔ اچھا، آگے نیکسٹ آ رہا ہے اعلی، اعلی جو ہے وہ عربی میں پر کو، پر جیسے ہم اون ہوتا ہے نا انگلش میں، پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورڈ یوز ہوتا ہے، اسی طرح اعلی ہوتا ہے۔ ہدن، ہدن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہدن خدا سے یعنی ہدایت سے ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من جو ہے وہ، یا من جو ہے وہ اس سے کے لیے یوز ہوتا ہے عربک میں۔ تو یہاں پر آ گیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ جن کی پیچھے ہم نے بات کی، پیچھے ہم نے کن کی بات کی تھی؟ متقین کی۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کیا ہے؟ جس اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو۔ تو ہم نے کریکٹرسٹکس آف متقین پڑھی، ان کی خصوصیات کو جانا کہ وہ ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہے، اور پھر یہی نہیں کہ صرف ہم نے جان لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیپتھ میں بھی سمجھایا، ان کو بتایا کہ اس حاصل پر عمل کرو گے تو نیکسٹ صرف بتا کر چھوڑ نہیں دیا، نیکسٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ساتھ میں خوشخبری بھی دے رہا ہے، گڈ نیوز بھی سنا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جو متقین ہیں جن کی صفات پیچھے بیان کی گئی، وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ میں شامل ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی، یا جو پیچھے ہم نے پڑھی، ہم المفلحون، وہ مفلح ہیں، یعنی وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پا جانے والے ہیں۔ مفلح، فا لام ہا، یعنی فلاح اس کا روٹ ہے، فلاح پانے والے، مراد پانے والے، میں نے پہلے بتایا کہ کامیابی پانے والے، یا جو بھی اس کا آپ لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرنا چاہیں، یعنی اپنی منزل تک پہنچ جانے والے۔ ہم نے یاد آپ کو کہ دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم،
کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اہدنا ہمیں دکھا، ہمیں چلا پہنچا کہاں تک؟ وہاں تک جہاں ہماری منزل ہے، جو صرف کتاب پڑھ نہیں لے گا بلکہ اس پر عمل کرے گا. یعنی یہ ہدایت کن کے لیے؟ اللہ نے بتا دیا کہ متقین کے لیے، ٹھیک ہے. پھر اگر اللہ نے متقین کی صفات بھی بیان کر دی، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقین لوگ یعنی جن کی پیچھے صفات بیان کی ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ یقین کے ساتھ ہم چلیں گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی منزل کو ہم نے پہنچنا ہے، جو ہمارا گھر ہے، جو ہماری رہنے کی جگہ ابدی زندگی ہے، وہاں آرام اور سکون اور راحت کے ساتھ اگر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ جو صفات بیان کی گئی، جو متقین ہیں وہی آرام و سکون وہاں پائیں گے. تو فلاح یعنی کامیابی، یعنی یہ ہے اصل کامیابی کہ اگر ہم نے اپنی منزل کو پا لیا، ہم جو ہے وہ اپنی ابدی زندگی میں سکون سے رہیں گے. تو دس از کالڈ فلاح یعنی فعلم ہا. ایکچولی جو فعلم ہا یعنی فلاح ہے اس کے اندر بھی کئی معنی ہیں. ظاہر ہے جیسے انگلش ڈکشنری ہوتی ہے، اردو ڈکشنری ہوتی ہے اور کافی ساری میننگز ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربک ڈکشنری میں بھی بہت سارے میننگس ہوتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ناقص علم ہے ہمارا. تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں ہم ایڈیشن کرتے جائیں گے. فی الحال اتنے ہی کہ فلاح جو ہے وہ بہت خوبصورت لفظ ہے، اور فلاح ہی میں جیسے کہ فلاح ہم اردو میں یوز کرتے ہیں یعنی کامیابی، مراد کو پہنچنا. تو فلاح کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھاڑنا، یعنی کھولنا، کریدنا. تو اس کی مثال آپ لے لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، سارا سال وہ محنت کرتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور آپ بھی محنت کرتی ہوں گی. ظاہر آپ نے اچھے گریڈس لینا ہوتا ہے، یونی اسٹوڈنٹ سے بھی اچھی جی پی اے لینا ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کرتے ہیں کہ سارا سال محنت کرتے ہیں، بہت دن لگا کر پڑھتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ سارا سال پڑھتے رہے، رائٹ، آپ جو ہے وہ دن رات آپ نے ایک کر دی، نہیں دیکھا کہ میری صحت خراب ہے یا کوئی اور ایشو ہے یا گھریلو کام ہوتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ پڑھتی رہی. اچھا ایٹ دا اینڈ جس ڈے کو آپ کا پیپر ہونے، آپ بیمار پڑ گئی ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا یا آپ کہیں اور آپ کو یاد نہیں رہی یا آپ بھول گئی اور آپ کا پیپر جو ہے وہ مس ہو گیا، تو کیا ہوا؟ آپ کامیاب ہو گئی؟ آپ فلاح پا گئی؟ نو، بیکاز آپ ایٹ دا اینڈ آپ نے جو ہے وہ غلطی کر دی، یا آپ جان بوجھ کر اس طرح ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا لیکن ہو گیا، اور وہ پیپر جو کینسل ہو گیا، آپ کا جو پیپر جو آپ کو مس ہو گیا وہ آپ دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ کیا آپ اچھی جی پی اے لے لیں گے؟ نیور. آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوگی وہ کلاس، یا آپ کو اپنے جو ہوتے ہیں ٹیچرز ان کو ڈسکس کرنا ہوگا ان کے ساتھ. تو یہی معاملہ ہے فلاح کا. آپ سارا سال جو ہے وہ پڑھتے رہے لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کا پیپر جو ہے وہ مس ہو گیا، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے. کامیاب کون ہوا؟ وہ جس نے سارا سال پڑھا اور جس دن اس کا پیپر تھا اس دن اس نے بہت ہی ایکٹیولی جو ہے وہ رسپانس کیا اور اپنا 100% دینے کے بعد اللہ پر توکل رکھا، اور جب رزلٹ آیا تو اس کا پاسنگ آؤٹ ہو گیا، یعنی پاس ہو گیا وہ. تو یہ ہے اصل میں کامیابی. تو کامیاب پھر کون ہوا؟ وہ جو سو گیا یا اس کا پیپر مس ہو گیا، یا پھر وہ جس نے اپنا پیپر ایکٹیولی دیا.
یہی معاملہ ہے یہاں پر فلاح کا. فلاح یعنی کامیاب ہو گئے. کامیاب وہ ہوتا ہے جو سارے مرحلے پار کر کے، یعنی آپ نے منتھس میں اسٹڈی کی، آپ نے ایئر میں کی، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنا پیپر بہت اچھے سے دیا، پھر اللہ پر توکل کیا، رزلٹ آیا تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا، تو وہ ہے نفع اٹھانا، وہ ہے کامیاب ہو جانا. تو اس دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگی تھی صراط مستقیم کی. اور ہماری جو منزل ہے، جو جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری اپنی منزل، جو کہ دنیا نہیں ہو سکتی. صرف قرآن کو پڑھ لینے سے ہم جو جان نہیں پائیں گے کہ ہماری منزل کیا ہے. قرآن سے تو ہم صرف ابھی ہدایت پا رہے ہیں، اس سے رستہ لے رہے ہیں، اس کے تھرو ہم چل رہے ہیں کہاں صراط مستقیم پر. تو اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوشش وقتی نہیں ہے، یعنی یہ کوشش جو آپ نے سٹارٹ کی ہے، یہ آپ نے آدھے راستے میں جا کر چھوڑ نہیں دینی، اس اسٹوڈنٹ کی طرح جس نے سارا سال محنت کی اور ایٹ دا اینڈ اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ہی لاس کر لیا. آپ نے وہ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے محنت سٹارٹ کی، آپ نے جو ہے وہ قرآن پڑھنا سمجھنا شروع کیا، تو اسے اپنی دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی تک لے کر جانا ہے، آخرت تک. یعنی آخرت سے مراد موت، اور اس کے اگلے مراحل ہوتے ہیں. تو اس کے اینڈ تک جانا ہے، یعنی صرف موت ہی اس کے اگلے مراحل نہیں ہے. موت کے بعد تو قبر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں مراحل، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ جو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے پورے صراط کے بعد، وہ والا اس تک پہنچنے تک آپ کی محنت جاری رہتی ہے. محنت کیا مطلب، یعنی آپ نے جو سفر ابھی سٹارٹ کیا ہے قرآن کا، وہ آپ نے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کرنا اس پر. اس شخص کی طرح، اس اسٹوڈنٹ کی طرح کہ اس نے سارا سال محنت کی، لیکن جس دن اس کا پیپر تھا اس نے لوز کر دیا، اس نے اپنا ہی لاس کر دیا. تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل فلاح پا گیا، یعنی کامیاب ہوا. یہاں پر یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، ہم المفلحون، یعنی فلاح پا گئے. ایکچوئل جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچانے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. سارے مرحلے پار کر کے اینڈ تک پہنچ گیا، منزل تک پہنچ گیا، وہی مفلح ٹھہرا، وہی فلاح پا گیا. تو اولئک علی ھدی من ربہم، ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کتاب. اب یہ جو ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھی متقین کی، کوالٹیز اندر ہمارے آئیں گی تو کیا ہوگا. جو ہم نے پیچھے صفات پڑھی ہیں متقین کی، ہم نے ان کو جانا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کا راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ڈونیشن دیتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ایمان مجمل مفصل ہوتی ہے وہ سارے اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم نے ان کی کریکٹرسٹکس کو جانا تو وہ ہمارے اندر آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا، پھر ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں. یہی لوگ مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونا. ہمیشہ کی کامیابی. ہماری نظر میں ناکامی کیا ہے؟
ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ فیل ہو گیا تو وہ جو ہے وہ اس کلاس میں دوبارہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا. اچھا لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم ثم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین اللہم ثم آمین. ہم سورہ بقرہ میں آیا نمبر 5 پر تھے اور اس میں اللہ کے فضل سے تدبر قرآن کورس جو ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. آمین اللہم ثم آمین. تو اس میں ہم جو ہے وہ پارٹ اے کر چکے تھے، آج انشاءاللہ پارٹ بی کریں گے، اور اس میں ہم کامیابی اور ناکامی کا ذکر کر رہے تھے. یعنی کون سے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں ہم المفلحون یعنی فلاح پا جانے والوں کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، یعنی جو کامیاب ہو گئے. تو اس میں ہم جو فلاح پا جانے والے ہیں وہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد کر دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے. ہم المفلحون یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ وہ کیٹیگری ہے، یعنی وہ کامیابی ہے کہ جو ابدی کامیابی، یعنی جو جنت تک ہمیں لے جائے. ایکچوئل میں وہ کامیابی وہ لوگ جو ہیں وہ ہم المفلحون یعنی وہ فلاح پا گئے والی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس دنیا میں ہم کس کو ناکامی کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے؟ ہمارے اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے کسی بھی کلاس میں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب تو آپ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہو، آپ تو ناکام ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکتے، رائٹ؟ یا پھر ریپیٹیشن اس کی کرواتے ہیں، اور پھر اگر وہ اللہ کی طرف سے پاس ہو جائے یعنی ایگزامینیشن میں اس کے اچھے مارکس آ جائیں تو پھر وہ اگلی کلاس میں جو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ادروائز پھر وہیں پہ رہتا ہے. تو اس کو ہم بیسیکلی ناکامی کہتے ہیں، لاس کہتے ہیں. یا لاس اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے چوری ہو گئے یا کوئی چیز ہماری گم گئی تو ہم کہتے ہیں او ہمارا تو بڑا لاس ہو گیا، ہمارے گھر کا تو نقصان ہو گیا، یا کوئی گاڑی وغیرہ کہیں لگ جائے. تو اس طرح کے ٹوٹنے وغیرہ چیزوں کی ٹیمپریری چیزوں کو جو ہے ہم وہ لاس کی کیٹیگری میں یعنی نقصان کی کیٹیگری میں اور ناکامی کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتی. نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی جو بلانگنگس ہے، نہ کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو نہ تو آپ اس کو روک سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کو زبردستی کہیں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پکڑ کر رکھیں، اس کی حفاظت کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ نے دینی ہے وہ دینی ہے، جو نہیں ہے آپ کے نصیب میں وہ ہو ہی نہیں سکتی. کامیابی کیسے؟ کامیابی ہدایت کے ذریعے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے یا نہیں. ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کر، یعنی صراط مستقیم جو سیدھا راستہ، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی بڑی ڈیٹیل میں جانا اس کو، تو یا اس پر چل کر ہم جو ہے وہ ہدایت پا سکتے ہیں، یعنی کامیابی پا سکتے ہیں. تو ہدایت آتی کیسے ہے؟ تقویٰ کے ذریعے. تقویٰ کیا ہے؟ میں نے فرسٹ میں بتایا تھا، میں نے بولا تھا تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جو جس اللہ کا ڈر ہو جس دل میں، یا خوف ہو، ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت الصلاۃ کے ساتھ. تقویٰ اس سے آتا ہے، یعنی آپ نے غیب پر ایمان رکھا اور آخرت پر یقین کے ساتھ کہ
آنی ہے، باقی ہے، یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا افیکٹ آپ کے دوسرے کام پر، آپ کی باڈی پر، آپ کے اگلی جو باتیں ہیں یا آگے جائے گا اس کا افیکٹ. تو جب وہ آپ کریں گے تو اس کا افیکٹ پھر آگے بھی جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا. یعنی آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا تو اس کا اثر آپ کی نیکسٹ لائف پر بھی ہوگا. نیکسٹ جو کام کر رہی ہوں گی آپ کو، اللہ اس میں بھی برکت ڈالے گا. اسی طرح سے اگر آپ گناہ کرتی ہیں تو اس کا بھی افیکٹ آپ کی پوری باڈی پر بھی ہوتا ہے، آپ کے انوائرمنٹ پر بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز کو ڈراپ کر دیں گے، یعنی آپ نے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تقوی کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یا ہدایت کے ذریعے، یا صراط مستقیم کے ذریعے. تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پہ ڈراپ کر دیں گے، سیکوینس توڑ دیں گے، تو کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی، تب جا کر بات بنے گی. ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کا سیکوینس ٹوٹ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ فیلئر شمار ہوں گے. تو ان سب کے لیے اگر آپ نے ہم المفلحون میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سیکوینس کو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ صراط مستقیم پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تقوی کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، ایمان بالغیب، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے. ان سب چیزوں پر اگر ہمارا ایمان ہوگا، ہم بھروسہ رکھیں گے، توکل رکھیں گے، تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ہی ہم المفلحون میں شامل ہو سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں اس آیت سے آپ کو ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈیپتھ میں جانتے ہیں تو یہ بہت ہی اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق دے. آمین اللہم ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.